کرتے وہاں پہنچے تھے کہ امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تھے تو آپ کا استقبال بھی ہوا، آپ نے خط بھی لکھ دیا امام حسین کو، مگر کوفے والوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اور جب نماز مغرب کی جماعت آپ نے کی تو پہلے صبح تو 40,000 تھے، نماز مغرب میں 500 نمازی رہ گئے تھے، اور آپ نے جب نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو اب صرف امام مسلم بن عقیل ہی موجود تھے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تو تھے، باقی کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا۔ کوفے والوں نے بڑی بے وفائی کی تھی، اور امام مسلم بن عقیل اب تنہا تھے کہ جائیں کہاں، بچے بھی ہیں، اور آپ فرماتے کہ مجھے اپنے سے زیادہ غم اس بات کا تھا کہ میرے خط پر امام حسین اب سفر شروع کر دیں گے اور ان کو کوئی خبر دے دے کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب میرے یہ حال کیا ہے، میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو جب امام حسین آئیں گے تو ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے۔ تو ناظرین، اب یہ دل خراش داستان اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل اب جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کوفہ جس میں ہزاروں لوگ آپ کی بیعت کر چکے تھے، جو ہزاروں لوگ آپ کو ویلکم کر رہے تھے، آج کوئی نہیں تھا آپ کا ساتھ دینے والا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک گھر میں پناہ لی، مگر ابن زیاد کے کارندوں کو پتہ چل گیا، آپ کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لایا گیا، یہ کہہ کر لایا گیا کہ آپ سے تو مذاکرات کرنے ہیں، آپ سے تو بات کرنی ہے، مگر جب آپ گورنر ہاؤس کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ان ظالموں نے پہلے سے ہی دروازے کے دونوں طرف تیر انداز اور تلوار والے لوگ رکھے ہوئے تھے، اور جیسے حضرت مسلم بن عقیل اندر داخل ہوئے تو بلا کسی گفتگو کے آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دونوں صاحبزادوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شفیق والد کے سر کو کٹتے دیکھا۔ جس طرح کا خوف ان پر طاری ہوا ہوگا وہ ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ہے، مگر ان ظالموں کو ان بچوں پر بھی کوئی یوں سمجھے ترس نہ آیا، رحم نہ آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جس ہانی بن عروہ کے گھر پہ آپ نے پناہ لی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ بے حیائی کے ساتھ، سنگ دلی کے ساتھ کوفے کے لوگوں نے مہمان کشی کا گویا عملی طور پر اعلان کیا۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ 3 ذی الحجۃ الحرام ہے، ایگزیکٹلی یہ وہی دن ہے جس دن امام عالی مقام، امام عرش مقام مکہ پاک سے روانہ ہو رہے ہیں، جس دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ وہی دن تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں جب مکے سے روانہ ہو رہے ہیں تو الوداعی طواف ہوتا ہے۔ خاندان اہل بیت کے لوگ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ الوداعی طواف کرتے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اصرار کیا، امام حسین سے عرض کیا کہ حضور ایسا نہ کریں، آپ نہ جائیں، کوفے والوں میں یہ وفا نہیں ہے، آپ کے والد محترم بھی وہیں عراق میں ہی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کو زہر بھی دیا گیا ہے، آپ مت جائیں کوفے۔ اب اس پہ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین نے آپ کو بہت کوشش کی، بہت عرض کیا کہ حضور نہ کریں، آپ مت جائیں، مگر امام حسین کی بھی بات بڑی ویلڈ تھی کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو کوفے کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، اور 1 2 نہیں سینکڑوں لیٹر آئے ہیں، تو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں بیعت کریں، اور پھر میں نے اس بات کو کنفرمیشن کرنے کے لیے امام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں گئے، وہاں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، ان کا مکتوب مجھے مل چکا ہے کہ حضرت تشریف لائیے، ایوری تھنگ از کلیئر، سب بہتر ہے، تو پھر میرا نہ جانا کیا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں جو مجھے بلانا چاہتے ہیں؟ لیکن وہاں تو پانسا پلٹ چکا تھا نا ناظرین۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو مکتوب لکھا تھا وہ تو اچھے وقتوں میں لکھا تھا، مگر چند ہی دنوں میں کوفے والوں نے تو بے وفائی کر دی تھی۔ اور اب کیا ہوا؟ امام حسین 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، اپنے خدام، کل ملا کر یہ 82 لوگ تھے، 82 نفوس قدسیہ تھے، وہ راہ عراق کو روانہ ہو گئے ناظرین۔ اور اب جب امام حسین راستے میں تھے تو راستے ہی میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ اب یہ کتنا بڑا یوں سمجھے دھچکا تھا کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس کے خط پر ہم جا رہے ہیں، انہی کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو قافلہ رک گیا، مگر پھر سب کا مشورہ یہی ہوا کہ ہمیں سفر ترک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ دراصل تقدیر کا جو لکھا تھا وہ ہونا تھا، آپ کے مقدر میں جو فیصلہ تھا وہ پورا رب کی وہ جو کہتے ہیں مشیت جو ہے وہ پوری ہونی تھی، تو امام حسین نے وہ سفر اختیار کیا۔ اب جب 2 منزل کوفہ رہ گیا تھا تو ایک یوں سمجھیے کہ گھڑ سوار نے اپنے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ، اپنے 1000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ امام حسین کے لشکر کو انٹرسپٹ کیا، روکا، اور ان کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، اور
اس کے ساتھ 1000 ہتھیار والے سوار بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. تو امام حسین نے کہا کہ میں تو لڑائی کرنے آیا نہیں ہوں, مجھے کس بات کی وجہ سے آپ گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں تو تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں, اور مجھے سینکڑوں خطوط لکھے گئے ہیں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے. اور کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں آپ کو خط لکھے گئے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمیں آرڈر ملا ہے, ہم آپ کے پاس آ گئے. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے. امام حسین نے پہلے تو وہ خط دکھائے, کافی سارے خطوط دکھائے, اور پھر کہا کہ اگر پھر بھی تم مجھے نہیں جانے دینا چاہتے یا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے راستہ دے دو, میں واپس چلا جاتا ہوں, میں لڑائی کرنے تو آیا نہیں. ناظرین یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جس کو فائٹ کرنی ہو, جس کو لڑائی کرنی ہو, وہ بچے لے کے نہیں جاتا ساتھ, وہ فیملی کے لوگ لے کے ساتھ نہیں جاتا, وہ بغیر ہتھیار کے نہیں جایا جاتا. تو امام حسین تو آپ سوچیے ان کی ازمپشن کیا تھی, ان کی سوچ کیا تھی کہ وہاں تو ویلکم کیا جائے گا, وہاں تو لوگ بیعت کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے, تو آپ تو اس خیال سے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت, نیکی کی دعوت, لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرنی ہیں, اور یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور تھا. لیکن حر کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی, وہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, کہتا حضور میں مجبور ہوں, مجھے حکم ملا ہے اس لیے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے رہے کہ مجھے واپس جانے دو. بہرحال نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کہا میں نماز پڑھنی ہے, اگر آپ اپنی نماز الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. تو کمال دیکھیں کہ حر کہتے ہیں کہ نہیں, نماز تو میں نے آپ ہی کے پیچھے پڑھنی ہے. امام حسین نے امامت کی, اپنے قافلے والوں کی بھی امامت کی, اور حر اور ان کے قافلے والوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی. مگر ابن زیاد کو کچھ کہتے ہیں نا بھنک پڑ گئی کہ حر وہ سختی نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے, معاذ اللہ اس کا ارادہ تو کچھ اور تھا نا. تو اب ابن زیاد نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر دیکھو کہ حر کا امام حسین کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اب پیغام یہ آیا کہ آپ یزید کے ہاتھ بیعت کر لیں یا پھر ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے تو بیعت کروانے کے لیے بلایا گیا تھا. آپ سوچے تو صحیح کہ کیفیت دل کی کیا ہوگی, مکتوب بھیج کر بلایا گیا, یہ کہہ کر بلایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا, اور جب کوفے کے قریب پہنچتے تو کوفے میں داخلہ بھی نہیں مل رہا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ, اس بدکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. امام حسین نے مدینہ منورہ میں بھی منع کیا تھا, یہاں بھی منع فرما دیا. اور اب جب یہ اطلاع پہنچی ابن زیاد کو کہ وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس بدبخت نے ایک اور لشکر بھیجا, اور اس لشکر کا سپہ سالار ابن سعد کو بنا کر بھیجا. اور ابن سعد جب نہیں چاہتا تھا کہ میں معاذ اللہ امام حسین کے شہادت یا ان کے قتل کا بوجھ اپنے سر پہ, وہ بڑی پس و پیش سے کام لیتا رہا. کہا سوچو تو صحیح کہ کس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے, یہ تو نواسہ رسول ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس سے ہو. مگر اب لالچ, آپ کو یاد رہے کہ ابن سعد اس وقت رے کا گورنر تھا. رے جو آج کل ایران کا شہر تہران ہے. تو اس کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے, اگر تم نے لڑائی نہیں لڑنی, تم نے گرفتار نہیں کرنا, یا تم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا, تو گورنری چھوڑ دو. ایک طرف دنیا کی گورنری ہے, ایک طرف دنیا کا مال ہے, اور دوسری طرف اسے یہ احساس بھی ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کرتے جا رہا ہوں. یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلو ناظرین کہ جب شیطان دل پر قبضہ کرتا ہے تو انسان سے کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابن سعد کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. جی جناب, یہ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں, اور ان کا مرتبہ اللہ اکبر. دیکھیں, اور صحابہ جب نبی پاک سے گفتگو کرتے, عرض و معروض کرتے, تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. مگر غزوہ احد کا موقع ہے, حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں, آپ کو تیر بہت زبردست چلانے آتے تھے, تو نبی پاک ان کے پیچھے سے انہیں تیر پکڑاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے سعد تیر چلاؤ, تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یعنی نبی پاک جس صحابی کے بارے میں یہ فرمائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. مگر انہی کے بیٹا جب شیطان دل پر قبضہ کرے, لالچ دل پر قبضہ کرے, تو کیا کچھ نہیں کروا بیٹھتی. ایک بات پھر سمجھنی ہے کہ بیٹے کی خطا کی وجہ سے, بیٹے کے بدبخت ہونے کی وجہ سے کبھی بھی باپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. کبھی کسی ولی کے یہاں ڈاکو پیدا ہو جاتا ہے اور کسی ڈاکو کے یہاں ولی بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو ہمیں کبھی یقیناً والد تو کوشش ہی کر سکتا ہے نا, مگر ہدایت اللہ کی طرف سے, جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے بدبختی آ جاتی ہے. تو بہرحال ذرا غور کیجئے ناظرین, 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا, اور یہ ایسا لشکر ہے, یہ عجیب و غریب, دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ 82 لوگوں کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا جائے. اصل میں یہ جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کی اولاد ہے, یہ آل رسول ہیں, یہ اہل بیت ہیں, ان کی رگوں میں اسد اللہ شیر خدا مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے. ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے. 22,000 کا لشکر ہے, اور ان ظالموں نے ایک اور کام کیا ناظرین کہ وہاں فرات نہر قریب ہی تھی, ادھر پانی بند کر دیا. خاندان نبوت کے لوگوں کو پانی بھی نہیں پینے دیا گیا ہے. اور آپ یعنی ذرا سوچے کہ پانی قریب ہو اور پانی نہ پینے دیا جائے, یہ بات بہت زیادہ جلدی سمجھ سکتا ہے جو کبھی 1-2 دن فاقے سے رہا ہو. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں,
جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تاکہ ان کے اندر نکاحت آ جائے، ان کی جو قوت ہے وہ تھوڑی ویک ہو جائے، ان سے لڑائی کرنا آسان ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، یہ 3 دن بھی گزر گئے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ مقام کون سا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ تو کربلا کا مقام ہے۔ یہ محرم کی اب دوسری تاریخ ہو چکی تھی، تو امام حسین واقف تھے کہ آپ کی شہادت کا مقام کربلا ہی ہے، جہاں اہل بیت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ اب اس دن امام حسین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر بھی دی، اور آپ کے سینہ مبارک پر اپنا دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ عجیب وقت ہے ناظرین، سلطان الدارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا گیا، عرضیوں اور درخواستوں کی لائن لگا دی گئی، اور جب اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکانوں میں امام کی آمد کی تشریف آوری کے خواب دیکھتے تھے، جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام ان کے انتظار میں کھڑی رہیں، لیکن جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں تشریف لاتے ہیں تو کوفیوں کا لشکر انہیں ان کا سامنا کرتا ہے، نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ وطن واپس جانے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور بات ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا ہے، مگر سامنے گورنری کا لالچ ہے۔ یہ یزیدیوں نے، یہ ابن زیاد کے لشکر والوں نے اتنا بڑا ظلم کر کیسے لیا؟ آپ کو معلوم ہے امام حسین نے جب یہ مقابلہ ہوا نا، تو اس وقت امام حسین نے باقاعدہ خطبہ دیا۔ جی ہاں، جب 10 محرم کا دن آ گیا تو امام حسین نے جب دیکھا کہ اب یہ مان نہیں رہے، تو امام حسین نے اپنے اس خیمے کے گرد جہاں خواتین تھی خندق کھدوائی اور آگ جلوا دی، تاکہ خیمے کے لوگ جو ہے وہ سیکیور رہیں، عورتوں پر اور بچوں پر حملہ نہ ہو جائے۔ اب امام حسین نے جمعہ کی صبح فجر کی نماز ادا کی، آخری نماز گویا با جماعت ادا کی، بڑی رکت انگیز دعائیں ہوئیں، اور اس کے بعد امام صاحب خیمے سے باہر تشریف لائے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور اب امام حسین نے اس گرم ریت پر ایک خطبہ فرمایا۔ ناظرین، یہ تاریخی خطبہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے سارے کام کیے۔ یعنی پہلے تو کہا مجھے واپس جانے دو، جب وہ نہ مانے تو لڑائی سے پہلے پھر آپ کا ذرا خطبہ سنیے گا، یعنی آپ نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں مجھے آنے نہیں دینا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میں تمہارے در پائے آزار نہیں ہوں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، سوچو تو صحیح میں کون ہوں؟ میں بارگاہ رسالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منظور نظر ہوں۔ سوچو میں وہی ہوں کہ جن کی محبت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت قرار دیا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ انہیں ڈرا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، آپ اتمام حجت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان ظالموں کی طرف سے جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں، معاملہ یہ زیر بحث نہیں، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور بحث کو ختم کریں۔ اللہ اکبر، کتنے سخت دل تھے، کتنی سخاوت قلبی تھی ان کے اندر۔ امام حسین نے کہا کہ میں تو حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے میں میری کوئی تدبیر باقی نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور ناچاری میں مجھے تلوار اٹھانی پڑے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو اب دیکھیں ان بدبختوں کی بدبختی، اور جس کو کہتے ہیں نا کیسا کالا دل تھا، بات ہی اثر نہیں کر رہی تھی۔ تو ایک سوار تھا جس کا نام مالک بن عروہ تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد آگ جلی ہوئی ہے، تو اس بدبخت نے کیا کہا کہ اے امام، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ استغفر اللہ۔ امام حسین نے بڑے جلال میں کہا کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ یعنی وہ معاذ اللہ امام حسین کو یہ طعنہ دے رہا ہے کہ وہاں کی آگ سے پہلے آپ نے یہاں آگ جلا لی۔ حضرت امام کو اس قدر تکلیف ہوئی، آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کی لڑائی ہماری طرف سے شروع ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تلوار پہلے اٹھائی۔ بہرحال امام حسین نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا میں آگ کے عذاب میں گرفتار کر۔ اب کیا ہوا کہ وہی شخص جو یہ بات کہہ کر گیا تھا، اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، وہ گھوڑے سے گرا اور سیدھا خندق میں جا کر گر پڑا، اسی آگ میں جا کر خود جل گیا۔
یعنی امام حسین کی دعا یا دعائے ضرر کیسے قبول ہوتی ہے، سارے یزیدی دیکھ رہے ہیں. ایک شخص معاذ اللہ جب حضرت امام نے کہا نا کہ جب اس کی آگ میں چلا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی. تو ایک بدبخت کہتا ہے کہ آپ کو نبی پاک سے کیا نسبت ہے؟ ذرا سوچئے ناظرین، گستاخیاں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی امام حسین کو بڑی تکلیف ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر. اس کو فوراً حاجت پیش آئی، گھوڑے سے اتر کے بھاگا، جہاں حاجت کرنے گیا وہاں ایک بچھو نے اسے ڈنک مارا، زہر پھیلا، اسی گندگی میں لت پت ہو کر مر گیا. یہ ساری چیزیں آنن فانن اسی وقت ہو رہی ہیں ناظرین. اللہ اکبر. ایک شخص نے ایک اور بدبخت آ کر کہتا ہے کہ اے امام دیکھو دریائے فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، تمہیں پھر بھی پانی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے. امام حسین نے دعا کی اللہم امتہ عطشانا، یا رب اس کو پیاسا مار. ابھی امام کا دعا کرنا تھا کہ اس شخص کا گھوڑا بھاگا، یہ شخص اس گھوڑے کو پکڑنے بھاگا، اس کو پیاس غالب ہوئی، اس شدت سے پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس پکارتا رہا. جب پانی سے منہ لگاتا مگر ایک قطرہ نہ اتار پاتا، اور اسی پیاس میں آنن فانن مارا گیا. ناظرین یہ ساری کرامتوں کا جو ظہور ہو رہا تھا یہ بھی ایک اتمام حجت تھی. یہ بھی ان یزیدیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ مت کرو، تم اس سے لڑائی کرنے جا رہے ہو، تو اس پر حملہ کرنے جا رہے ہو، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بات پوری ہو جاتی ہے، جو نواسہ رسول ہیں. مگر ناظرین پھر بھی وہ نہ مانے. اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف. ریزن کیا تھا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے تھے، ان کو یہ حدیثیں بھی معلوم تھی. مگر ریزن کیا تھا؟ پھر کیسے اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ یہ بات آج ہم سب نے سیکھنی ہے ناظرین. بات یہ ہے کہ جب شیطان دل پر حاوی ہو جاتا ہے نا، جب لالچ انسان پر قابو پا جاتی ہے، تو پھر انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. آج بھی ہم حیران ہیں کہ یزیدیوں کو سمجھ نہ آئی کر کیا رہے ہیں، کہ اللہ کو جواب کیا دیں گے، اللہ کے حبیب کو کیا جواب دیں گے. ساری دنیا لعنت کرے گی ان پر، لیکن نہیں آئی نا سمجھ. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں ایسے گناہ ہوئے، کیا آج کے زمانے میں آپ گناہ نہیں سنتے، جرائم نہیں آتے سامنے؟ 5 سال کے بچے کے ساتھ، 2-3 سال کی بچی کے ساتھ ہیں فلاں واقعہ تو فلاں واقعہ، کسی نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، ڈرل کر دیا، لوگ اپنی ماں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے والد کو مار دیتے ہیں. مگر کبھی کبھی یہ واقعات سن کر جھرجھری آ جاتی ہے کہ کیا کوئی انسان بھی یہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لمٹ ہے ہماری. جب اس لمٹ کو بندہ کراس کرتا ہے نا اور شیطانی کاموں میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، لالچ اتنا غلبہ پا جاتی ہے کہ پھر انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے جو رہتی دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی کیا انسان بھی اتنا سخت دل ہو سکتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بات ذرا اور کلیئر ہو جائے گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. اب سوچیں 2 بھوکے بھیڑیے ہوں بکریوں میں چھوڑ دیں، چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے نا. وہ اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے جتنا ہمارا دین برباد ہو سکتا ہے اگر دل میں لالچ ہے، مال کی، دنیا کی، مرتبے کی. آج کس کو نہیں ہے لالچ؟ یہ مال ہی کی لالچ میں تو ملاوٹ ہو رہی ہے نا، دوائیوں میں ملاوٹ. بندے کو یہ احساس نہیں کہ بندہ مر جائے گا دوائی کھا کر، کہتا مر جائے مجھے پیسے چاہیے. مگر یہ پیسے کدھر جائیں گے، کدھر لے جاؤ گے؟ جو ملاوٹ کر کے، ظلم کر کے، ڈکیتیاں ڈال کر، چوری کر کے بیچارہ بندہ تنخواہ لے کے نکلتا ہے، لوگ اس کی تنخواہ چھین کے چلے جاتے، پتہ نہیں کہ وہ پورا مہینہ کتنی بددعائیں دے گا، اس کا حال کیسے گزرے گا. یہ پیسے کیا کرو گے، کیسے کھاؤ گے ان پیسوں کو؟ یہ ظلم کرنے والا نہیں سوچتا جو زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کا جناب کسی کی چیز ہتھیا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تمہاری بھول ہے. ہاں یزید بھی یہی کہتا تھا نا. کتنے سال اقتدار ملا اسے؟ 3 سال کچھ مہینے، پھر برباد، ایسی گندی موت مارا گیا. ساری دنیا اسے قیامت تک لعنت کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لالچ اور یہ حرام کی چیزیں کام نہیں آتی. خدا را ڈریے اس چیز سے اور اپنے آپ پر سیٹسفائی نہ رہیں کہ میں بڑا نیک، میں بڑا پارسا. ارے بھائی یہ بری صحبتیں، یہ گناہوں کی عادتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہی گناہ بندے کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ دل کالا ہوتا جاتا ہے. ایک اور آپ روایت سنیے کہ حضرت سیدنا حسن بصری سے روایت ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ شراب ہے نا، شراب، یہ ام الخبائث سے کہا گیا. یہ ایک شراب بندہ پیے پھر اس کو نہ ماں کا پتہ نہ بہن کا پتہ. بڑے بڑے گناہ لوگ شراب پی کے کر جاتے ہیں. اب تو پتہ نہیں طرح طرح کے نشے آ گئے. نوجوان لڑکے یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ شراب پی رہی ہیں اور وہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں نشے کر رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا یہ دوائی، اب تو نئی نئی باتیں شروع ہو گئی جناب، یہ تو ایک طرح سے جڑی بوٹی ہے، یہ تو جناب تھوڑی سی میڈیسن ہے، کس نے کہہ دیا یہ نشہ ہے؟ ارے جناب اسی سے تو لوگ آگے بڑھتے بڑھتے پھر ہمیں گندی نالیوں پہ گرے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنا جسم بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بڑے بڑے گناہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب تو کیا کچھ انٹرنیٹ پر ڈارک ویب سائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سن رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب شیطان نے ان کے دل مٹھی میں لیے ہوئے ہیں، ان سے وہ جرائم کروا رہے ہیں جو ہمارے تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، ہم زبان سے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں یزیدیوں نے کیا، یقیناً بہت غلط کیا، برباد ہو گئے وہ لوگ، ہو بھی چکے اور آئندہ بھی ہوں گے، مگر آج کون سا کام ٹھیک ہو رہا ہے؟ آج بھی تو یزیدی طریقے پر لائف گزر رہی ہے، آج بھی تو شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیے، اچھی صحبتیں اپنائیے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی باتیں کیجیے۔ آج ہمیں اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت بزرگوں سے، اللہ والوں سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ طرح طرح کے لوگ آ گئے جناب دین کی انٹرپریٹیشن کرنے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اساس ہی ختم ہو جائے، ہمارا لنک ختم ہو جائے۔ پہلے صحابہ، وہ اصل میں اللہ رسول کے خلاف بات کر نہیں پاتے، تو وہ کہتے ہیں صحابہ کے خلاف بات کرو، اولیاء کے خلاف بات کرو، اہل بیت کے خلاف بات کرو، تاکہ یہ لوگ ان سے محبت نہ کریں اور آخر کار پھر اللہ رسول کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہم سے ہمارا دین چھڑوانے آئے ہیں، یہ کسی